أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له خلق السماوات والأرض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب الذي جعله ظهيرا ووزيرا وآله الأئمة الذين عذب الله عنهم ورثا وطهرهم تطهيرا. الذين من ولاكم نجا ومن عداكم سيصلى سعيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کر اس مرکزی امام ورگاہ انجمن حسینیہ کے تمام ابران کی مرحومین اور اولاد محترم لال حسین کے والدین اور ان کے شہید بھائی کے روح میں سوال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم و کریم اللہ جتنے بھی احباب نے انجمن حسینیہ والوں نے مل کر ساتھ اپنے ٹرسٹ میں اس عشر محرم اور احرام کا اہتمام کیا ہے، میرا کریم اللہ میں اتفاق و اتحاد کی محبت کو مزید قائم فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن مومنین نے بھی مل کر اس عشر محرم اور احرام کے اہتمام کیے تمام کو میرا اللہ وسیع تر اس کے حلال عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، خلوص نیت سے آل محمد کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے گھروں میں جس قسم کی پریشانی ہے وہ دور فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما. میرے کریم و رحیم اللہ اسی طرح توفیق عطا فرما، ان کی نسلوں میں بھی آل محمد کی ولایت محبت کو مزید قائم فرما. جو بھی حاضرین میرے کریم اللہ میری مائیں بہنیں مستورات بچے جوان مجلس امام علی مقام پر آئے ہیں، جو حاجات لے کر آئے میرے کریم اللہ، بی بی دو عالم صدیقۃ الکبریٰ عصمت اللہ کبریٰ میری بی بی پاک انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو حاجات کو قبول فرما. میرے کریم و رحیم اللہ ہم سب کو انام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما. ہم
ہم سب کو حقیقی عزادار امام عالی مقام بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو حاضرین ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، کافی سارے مومنین میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ مشکلات دنیا میں گرفتار ہیں، میرے کریم اللہ اس ذکر اس پاک کا واسطہ میرے کریم اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوشش کریں اگر بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ ہم نے ملک پاکستان میں یہ چیز اکثر دیکھی ہے کہ جب بھی اس میں مبارک پیغمبر اعظم یعنی میم دال آتا ہے، جب بھی کوئی واعظ خطبہ پڑھتا ہے تو لفظ پیغمبر پہ ہمارے مومنین صلوات نہیں بھیجتے، یا ویسے اذان میں آپ کے کانوں پہ اس پہ مبارک ختمی المرتبت آ جاتا ہے، کوئی اقامت کہہ رہتا پا رہا ہوتا ہے، تو یہ روایات میں ہے بہت سخت تاکید ہے۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرا نام سنے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے تو اس نے میرے اوپر جفا کی ہے۔ اس حد تک کہ آپ کو ایک مسئلہ شرعی عرض کروں، ویسے بھی میں ایک مسئلہ تو عرض کرتا ہوں مجلس شروع کرنے سے پہلے، تو آج ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو کہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے کانوں پہ اسم مبارک پیغمبر آ جائے، یعنی میم نال آ جائے، تو فرماتے ہیں اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہے جس جگہ پر ہے نماز کو ادھر روک کے پہلے صلوات پڑھے پھر نماز آگے پڑھے۔ ہمارے یہ حرمت احترام لفظ محمد ہے، تو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ صلوات کی بہت زیادہ ہے، اس کی تاکید ہے، جدھر بھی آئے وہاں پہ صلوات پڑھیں، بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو جو اسی ضمن میں ایک واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو میں عرض کرتا ہوں، پھر گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے محترم سامعین، آپ سب کو علم اس بات کا کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے یہ پھولوں کی پتیوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہے، پھر پروردگار نے اس کریم اور رحیم اللہ نے اس شہد کی مکھی کے اندر ایک فلٹر لگایا ہے جو اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھولوں کی پتیوں کا رس میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا شدید کڑوا ہوتا ہے، جن کو شک کو چیک کر لینا، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ انسان زبان کے قریب نہیں لا سکتا، لیکن یہ پروردگار کی قدرت ہے کہ اس نے اپنی اس زنبور اس چھوٹی سی چیز میں ایک فلٹر لگا دیا ہے، وہ فلٹر اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پانی جو کڑوا ہوتا ہے، ہر گھروں میں فلٹر لگے ہوتے ہیں کہ کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرے۔ ایک دن یہ شہد کی مکھی جا رہی تھی، پیغمبر اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، پیغمبر نے فرمایا الیہ الیہ میرے قریب آ۔ شہد کی مکھی سردار کو حکم مانتے ہوئے فوراً ید اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ شہد کی مکھی اس میں بھی اتنا سینس تھا، اگر رسول بلائے تو پھر آ جانا ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ بتا تو پھولوں کی پتیوں پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے، وہ تو شدید کڑوا ہوتا ہے، تو ادھر سے لے کر اپنے گھر چھتے تک جاتی ہے، یہ کرتی کیا ہے؟ وہ فلٹر کون سے تیرے اندر ہے کہ تو اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرتی ہے؟ اور اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ دنیا والے مثال دیتے ہیں کہ فلاں تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو علم ہے؟ پیغمبر فرمایا مجھے تو پتہ ہے، میرے اصحاب کو نہیں پتا۔ پتا اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں پھولوں کی پتیوں پر بیٹھتی ہوں رس چوستی ہوں کڑوا ہوتا ہے، اس جگہ سے لے کر اپنے چھتے تک آپ 14 پہ صلوات پڑھتی ہوں، کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اہمیت ہے صلوات کی لحاظ سے اپنے زندگی کا بنائے، اور یہ صلوات ہی وہ چیز ہے جو کو ہمارے نام اعمال کو سنگین کرے گی۔ پروردگار قرآن میں فرماتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاشر میں آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 2 کروڑ، نہیں، اللہ نے کہا من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، ہم معاشر میں اعمال کو تولیں گے،
گے، یہ نہیں دیکھیں گے 2 کروڑ پڑی ہیں یا 2 رکعت، اعمال کے اندر تم اپنا وزن لے کر آؤ، تو ایسی نماز پڑھو کہ اس کے اندر وزن آ جائے۔ اب اس کے ضمن میں مختلف طریقے ہیں، چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی عبادات کے اندر وزن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ جو عبادت کے اندر وزن کا ہے وہ ہے صلوات۔ یہ صلوات اعمال کو وزنی کر دیتی ہے۔ دوسرا ہے تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہے، سنگین کرتا ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم اور مہم چیز ہے وہ ہے معرفت محمد و آل محمد، معرفت اپنے امام کی۔ یہ معرفت آل محمد جتنی ہماری قلوب اور روح اور نفس میں زیادہ ہوگی اتنی ہماری عبادات کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ خدا کہتے ہیں کثرت عبادت معیار نہیں ہے، معرفت عبادت معیار ہے۔ فرمائے یہ وجہ ہے کہ سلیمان محمدی، میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، جناب سلیمان محمدی جو 10 درجے پر تھی جن کی معرفت، ان کی 2 رکعت نماز ہم گنہگاروں کی ساری نمازوں پہ بھاری ہے۔ کیوں؟ معرفت سلیمان محمدی جو تھی علی کے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بس معیار ملا کے معرفت، جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ تو ہم جتنی معرفت جناب سلیمان کی اتنی نہیں، ہم نے یہی کام کرنا ہے، اپنے آپ کو، یہ دن یہ وسیلے بنے ہیں، یہ دروازے کھل گئے ہیں رحمت کے، یہ 10 دن میرے جوانوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو محرم سے پہلے خامیت تھی یا شورا کے بعد وہ ختم ہو جائے۔ یہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ محرم سے پہلے بھی جیسا تھا 10 دن کے بعد ایسا ہونا ہے۔ اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ یہ سیاہ پوشی کا، یہ گریہ کا، یہ مقاب کا، یہ ماتم کا، یہ زداری کا۔ ہم نے اپنے آپ کو ان دنوں میں امام کے قریب لے جانا ہے۔ جو خامی میں اپنے وجود میں دیکھ رہا ہوں، نماز اگر نہیں پڑھتا، والدین کے احترام نہیں کرتا، غیبت میرے اندر ہے، حسد میرے اندر ہے، ربا میرے، جو خامی ہے، ہر روز آ کر امام حسین پہ آنسو بہا کر اللہ کو وسیلہ بنائے، اپنی سفوری افعال کو اپنے وجود سے نکال دو۔ یہ مقصد ہے ان دنوں کا۔ تو جو فرما رہے ہیں سنی، یہ سلیمان محمدی بھی اس بندے میں تھا، معرفت تھی امیر المومنین کی، اس وجہ سے سلیمان کو وہ 10 درجے ملے۔ ابو ذر وہاں تک نہیں پہنچے، مقداد وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک سلیمان پہنچ گئے۔ بس ایک بات سنا کے میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک دن امیر المومنین جناب سلیمان محمدی کو جنت کی سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ جب بہشت کی سیر کرائی نا جنت کی، اس کے بعد کا سلیمان کیا کہتا ہے؟ دنیا میں جاؤ گے یا جنت ہی میں رہو گے؟ اب جتنے آپ بیٹھے مجھ سے افضل میں آپ کے پاؤں کی خاک، مجھے انصاف سے بتاؤ، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ یار جی جائیں، دنیا میں کیا ہے، گرمی ہے، مشکلات ہے، ادھر کیا ہے جی، جنت کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ ہماری معرفت تھی۔ سلیمان محمدی نے کیا بات کی ہے، آپ اسی پہ لطف لے کے مجھے دعائیں دینا۔ میں پہلے معرفت کا زینہ اپنے محترم سامعین کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان محمدی نے علی کے قدموں میں جھک کے بوسہ دے کے کہا، یا علی، مجھ سلیمان کا یہ عقیدہ ہے، میری جنت ادھر ہے جدھر تیرے قدم ہے۔ فرمایا میری جنت یعنی جس جگہ پہ آپ کے قدم ہے مبارک۔ تو وقت شفاعت کا سادہ باتیں ہر کوئی سنتے رہتے ہو، بندے حدیث سے کچھ انوکھی معرفت لے کر جاؤ، آنے کا مقصد حاصل ہو۔ یہ وجہ ہے معرفت امام اپنے اندر پیدا کرو۔ جتنی معرفت امام زیادہ ہوگی اتنی ہماری عبادات میں وزن پیدا ہوگا۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے نا امام زمان علیہ السلام کا، میں یہ مقدمے باندھ رہا ہوں ایک موضوع کے لیے، مسمعتل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، روایات کے جملے دل کل حوض الفر فی القبور، یہ خوشی قبروں میں داخل ہوگی۔ جو اپنے امام زمانہ پہ بول سکتے تھوڑا سا میرے تائید کرو، یہ خوشی قبروں میں داخل ہوگی۔ یتزاورون و یتباشرون، قبروں میں مردے اٹھیں گے، ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے اور مبارک دے کر کہیں گے اٹھو، اصلی جنت تو اب آئی ہے۔ سبحان اللہ، اب امام آ گئے نا، اصلی جنت تو اب آئی ہے۔ مطلب سمین یہ ہمارے غلط فکر ہے۔ بس یہ 2 باتیں کہہ کر میں موضوع میں ہونا چاہتا ہوں۔
ہمیشہ آپ نے پڑھے لکھے احباب اس بات پہ غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. علمی لحاظ سے نور تقسیم نہیں ہوتا. بڑی مہربانی بھائی، بہت مہربانی، جو پہنچ گئے میرے سے سلام ہے، کوئی توجہ رکھیں. جوانوں پڑھے لکھا زمانہ میرا ساتھ ہے. علمی لحاظ سے نور کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو، بدن تقسیم ہوتا ہے. جیسے سمجھا تھوڑی سی میری دیکھ کرو، میں مطمئن ہونے بعد میں وہ چاہ رہا ہوں. جو بتاؤ علمی لحاظ سے نور کبھی تقسیم نہیں ہوتا، جسم تقسیم ہوتا ہے، نور ایک رہتا ہے. پروردگار نے کہا میں نے اپنے وجود سے ایک نور نکالا، دو نور نہیں، ایک نور نکالا. وہی نور کبھی محمدی شکل میں ڈھالا، کبھی میں نے علی کی شکل میں ڈھالا، کبھی میں نے فاطمی شکل میں ڈھالا، کبھی میں نے حسن کی شکل میں ڈھالا، کبھی میں نے حسین کی شکل میں ڈھالا. نور ایک ہے. اس کو جسم تبدیل کرتے کرتے لے گئے. آپ سمجھ آئے گی آج پردے میں نام کا مادی بیٹھا حقیقت میں محمد ہے. کیوں نور ایک ہے؟ اور دنیا بھی اسی میں حیران ہے کہ یہ نور ہے یا نہیں. سارا دماغ نے تو بات کی حد کر دی. حدیث کے صاحب پڑھتے ہیں نا، اب آپ کو سمجھ آئے گی حدیث کے صاحب میں کیا. پیغمبر نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تم نور میں ہو. رسول فرماتے ہیں ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. فرمایا جسم تبدیل ہو رہے ہیں، حقیقت تبدیل نہیں ہو رہی. روح ایک ہے، نور ایک ہے، خون ایک ہے، گوشت ایک ہے. توبہ ٹیک سنگھ شفاعت بڑے پڑھے لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے، اللہ جانے اس کے بعد تو تئید کا کتنا حق ادا کرو گے. میں دعائیں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر بعد میں سمجھا سکوں اتنے بات کے بعد تو حق ادا کر دینا تئید کا. ایک وقت آیا کب جب میرے مولا امام صادق علیہ السلام صلوات پہ معصوم کی ذات پر، وہ امام جس کی 4000 شاگرد تھے، سب سے چھوٹے شاگرد کا نام تھا ابو حنیفہ. شیعہ قوم اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہو ہمارا امام تو وہ ہے جس کے مکتب کا سب سے چھوٹا شاگرد مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے. میری بات غور نہیں فرمایا آپ نے. 4000 شاگردوں میں سے سب سے چھوٹا شاگرد خود کہتا لولا سنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں امام کی برگاہ میں گھٹنے نہ ٹکتا تو ہلاکت کی موت میں مر جاتا. ایک دن امام بیٹھے تھے، بات یاد رکھنی ہے، رسول نے کیا کہا تھا؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ایک دن پیغمبر امام نے فرمایا، بات کرتے کرتے یہاں تک لے آئے میرے مولا امام صادق علیہ السلام. فرماتے ہیں میرے پاس ایک ایسا آثار رکھا ہوا ہے جس کو میرا نانا محمد ہاتھوں میں تھام کر جمعے کے خطبے دیتا تھا. ابو حنیفہ صاحب سے اٹھا، کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، آیا ممکن ہے کہ ہم اس اصحاب کی زیارت کر لیں، اس اصحاب کو ذرا چوم تو لیں جس پہ رسول اللہ کے ہاتھ آتے تھے؟ ہمارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہوگی. میرے امام چلتے چلتے ایک حجرے میں گئے، ادھر سے نانا کا عصا لے کر آئے. کہا یہ وہ عصا ہے جسے میرا نانا محمد ہاتھوں میں تھام کر خطبے دیتا تھا. ابو حنیفہ جلدی سے آگے بڑھا کہ میں اسے بوسہ لوں. امام نے فوراً عصا پیچھے ہٹا لیا، آستین کو اتنا شروع کیا. کہا تجھے شرم نہیں آتی جس عصا پہ چند دن میرے محمد کے ہاتھ آئے اسے چومتا ہے؟ ان رکھوں کو کیوں نہیں چومتا جن میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے؟ فرض بیداری کا سماعت ہے. جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، مقدمت نام میرے ساتھ دے کہ تو میں کچھ آگے بات کو بڑھاؤں گا. کہ ان رگوں کو چھو جن میں محمد کا خون دوڑ رہا ہے. تو ہماری اس بات کو یہاں تک سمجھے کہ یہ مطلب سبھی جو کہتے ہیں نا، آپ حقیقت ہے، یہ دین ہے، اس کو سمجھے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک عجیب بات فرمائی. کی باتیں فرمائی؟ فرمایا من اقر بے ولایت ہی، من اقر بلسان ہی، من اقر بنصب ید ہی. جو علی کی ولایت کا اقرار زبان سے کرے، 10 قرآن کے سوروں کا اس کے وجود میں ثواب آ جاتا ہے.
من اقرّ بقلب، جو دل سے امیر المومنین کی ولایت کو مانے پیچھے چلے، جو مولا چاہتے ہیں ایسا بن جائے تو 20 قرآن کے سبحانوں کا آ جائے گا. پھر فرمایا من نصب جدہی، جو ہاتھ سے علی کی فضیلت کی تقلید کرے گا نا تو پورے 30 پاروں کا ثواب آئے گا. سنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، جب 18 ذیلحج کو غدیر والے دن علی نے ولایت کا اعلان کیا مقام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس میں رسول نے 1,24,000 اصحاب کو کہا جو مجھ محمد کی تائید کرتے ہیں سارے ہاتھوں کو بلند کرو. 1,24,000 اصحاب نے علی کی فضیلت اقرار پر ہاتھوں کو بلند کیا. اب سمجھ آئے گا علی کی شان فضیلت کی تقید میں ہاتھ بلند کرنا یہ سنت محمد ہے. یہ سنت رسول ہے، اقرار ہے یہ ولایت امیر المومنین کا. بس بہت سبھی میں اپنے موضوع میں داخل ہونا چاہتا تھا، تھوڑا سا میں نے کہا اذہان بنائیں تاکہ میں گفتگو شروع کروں. سورہ حج کی ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ، اس کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. پروردگار صاحب ہمیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی اللہ، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہی دلوں کا حقیقی تقوی ہے. بس اسی آیت کے ضمن میں کچھ معروضات اپنے محترم سامعین کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اتنا آپ سماعت فرمائیں گے میں اتنا آپ تک معرفت پہنچاتا رہوں گا. کیا فرمایا؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کا احترام ہی دلوں کا حقیقی تقوی ہے. آئیں اب قرآن میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانیاں کیا رکھی. مشہور و معروف آیت آپ نے سنی. پروردگار نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں مجھ اللہ کی نشانیاں ہیں. محترم سامعین پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہو، جب بھی کوئی مقنن قانون بناتا ہے سب سے چھوٹا مصداق معین کرتا ہے، ہر عاقل اس چھوٹے مصداق سے اعلیٰ تک خود پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو مثال سے بات واضح کرتا ہوں تاکہ بات بالکل آسان ہو سکے. دیکھیں یونیورسٹی کالج میں جب داخلے کے وقت آتا ہے تو لکھ دیتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں اس اسٹوڈنٹ کو داخلہ ملے گا جس کے 60% مارک ہوں گے، 70% مارک ہوں گے. اب جس شخص کے 90% ہوں وہ کبھی یہ سوچے گا نہیں کہ مجھے داخلہ ملے گا نہیں، کیونکہ مقنن نے چھوٹی میعاد کی بات بتا دی. تھوڑا بیدار رہے نا، کوئی تھوڑا بیدار رہے. اب اتنی باتیں ساتھ کر رہا ہوں، اس نے ایک چھوٹی بات بتا دی. اب عاقل چھوٹی سے اعلیٰ تک خود چلتا جائے گا. خدا نے کہا پہاڑیاں میری نشانی ہے صفا اور مروہ کی. یہ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ توجہ فرماؤ، جب صفا اور مروہ کی پہاڑیاں مجھ اللہ کی نشانیاں ہیں تو سب سے بڑی نشانی یہ 14 ہے. سب سے بڑی نشانی میرا محمد ہے، سب سے بڑی نشانی امیر المومنین ہے. ان کی محبت، ان کا تقوی، ان سے محبت دلوں کا حقیقی تقوی ہے. اب انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس کے اوپر آج میں گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزاداری مظلوم کربلا. یہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، اس کے اوپر میں نے مقدمہ گفتگو کی کہ آپ اذہان بنائیں تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں. یہ عزاداری مظلوم کربلا دلوں کا تقوی ہے. خدا نہ ان میرے لفظوں میں غور فرمائیں، اپنے ذہن کی قناعت میں سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. نماز واجب سب سے زیادہ تاکید نماز کی، حج زکات کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ دلوں کا تقوی ہے. پڑھو گے پھر تقوی کے اعلیٰ مقام تک جاؤ گے. لیکن فرمایا میری اللہ فرما رہے نشانیوں کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے. یعنی دو چیزیں ساتھ ہوگی پھر دلوں کا تقوی حاصل ہوگا. ادھر سے نماز، ادھر سے آل محمد. یہ عزاداری کے ساتھ دیکھنے ہوگا. ایت اللہ شیخ جعفر چستری آل اللہ مقامہ، یہ بہت ہمارے عظیم مرجع فقیہ عارف گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ. ٹھیک ہے،
عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو اردو میں ترجمہ ہو گیا، میرے علم میں نہیں ہے. یہ شیخ جعفر چشتی وہ عظیم ہمارے مرجع گزرے ہیں. ان کی حالات زندگی میں خود وہ لکھتے ہیں کہ عالم خواب میں خود فرزند زہرا فرزند رسول امام حسین نے مجھے پانی پلایا تھا. یہ علم کا سینہ کا چشمہ پھوٹا میرے وجود میں. جب جس دن انتقال کرنا تھا، شب جمعہ تھی، مغربین کی نماز پڑھا کر گھر آئے کہ آج رات میں دنیا چھوڑ جاؤں گا. تاریخ نے لکھا کہ ساری رات آسمان سے ایک نور آتا تھا جو شیخ جعفر کی پیشانی میں ختم ہوتا تھا. یہ اتنے بڑے عظیم ہمارے فقہاء کا نام سن کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت عظیم عارف اور عزادار مظلوم کربلا تھے شیخ جعفر چشتی. تو بس کتاب بھی آپ کو پتہ چل گئی، ان کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا یہ کون ہے. انہوں نے کہا ہے، توجہ فرماؤ، جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، جتنا آپ سنیں گے میں اتنا آپ کو سناؤں گا. انہوں نے اپنی کتاب شریف میں لکھا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی مجلس حسین ہے. اب جوانوں میرا ساتھ دو، اب میرا ساتھ دو، یہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا. اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی بلند آواز سے بولے مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. کہ اس کا احترام کرو، دلوں کا تقویٰ تمہارے اندر آ جائے گا. جو آج کے میں نے اس موضوع کو جان کر چنا ہے، ہم نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، روزمرہ حالات دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا کہ جو ایسی چیز میسج اپنے جوانوں کو دے جاؤں کہ مقصد حاصل ہو جائے، کچھ شعور آ جائے، کچھ امام کو قرب حاصل کر لیں. بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میرا دل مطمئن رہے کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا مجلس امام حسین، بس توجہ پہلے میں بات کرنے جا رہا ہوں. مجلس امام حسین شیخ جعفر چشتی اللہ مقام فرماتے ہیں میں نے 14 خصوصیات قرآن اور سنت سے ڈھونڈی ہیں، روایات کا مجموعہ ہے. شیخ فرماتے ہیں اور 14 کو میں نے اپنی کتاب الخصائص حسینیہ میں لکھ دیا اور قیامت تک کہا عزاداروں انہیں پڑھتے رہو اور حسین کا سجدہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنا محب بنا دیا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بنا دیا ہے. آپ ان میں سے 14 میں سے میں چند سناتا ہوں. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں مطمئن ہوں گا، میں بات کو آگے بنا کے لے کے جاؤں گا. میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو بہت سارا مواد دینا چاہتا ہوں. توجہ رکھنے میں پہلی بات کہنے جا رہا ہوں. شیخ جعفر چشتی فرماتے ہیں جو کچھ میں نے قرآن اور سنت اور روایات سے سمجھا ہے، جس چھات پر بھی مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جدھر بھی حسین بادشاہ کے محبین اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، ان 14 کا ذکر فرماتے ہیں وہ جگہ پہلے عام ہوتی ہے، جب مجلس ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے. فرمایا انہو مصلی للہ تبارک و تعالی علی اہلہ. فرمایا جتنی دیر بھی حسین بادشاہ کا ذکر اس مجلس میں ہوتا ہے، اللہ خود حسین کے عزاداروں پہ سلوات بھیجتا ہے. معرفت کا سمندر ہے خدا کے ساتھ. میرا ساتھ دو کہ میں آتا ہوں. سنو ایک لفظ سنو. پہلے جملے کیا انہو مصلی للہ تبارک و تعالی علی اہلہ علی صلواتہ. اور میں قربان جو مولا حسین تیری عظمت پہ، تو خدا کا کیسا خالص بندہ ہے، تو نے خدا بند متعال کا کتنا قرب حاصل کر لیا کہ جو تیرا محب ہے. میرے لفظوں میں غور فرماؤ، جو تیرا عاشق ہے، جو اپنے گھر سے سیاہ پوشی کر کے، وضو کر کے، نماز پڑھ کے، پاک صاف ہو کے خالصاً تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے خاک پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. تحمل فرمانا وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے میں محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، حسین کا عزادار اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہی اللہ حسین کے عزاداروں پہ صلوات بھیجتا ہے. یہ جوانوں یہ مجلس کا معیار ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وہ مجلسی کے اغیار بھی قدم
ڈھونڈ کے رکھتے تھے، آج ہم نے کیا حال کر دیا اپنی مجالس کا. یہ کیا ہے؟ یہ عدم معرفت امام حسین ہے. یہ نتیجہ ہے کہ ہم وضو کر کے نہیں آتے، یہ نتیجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نہیں آتے، یہ نتیجہ ہے کہ ہم خالصتاً نہیں آتے. یہ پہلی فضیلت سنی، اس مقام کا پھر سنیں. اس کے بعد پھر شیخ جعفر فرما رہے ہیں انہ مشہد للملائکۃ المقربین. عظیم بات ہے. فرمایا جس جگہ پہ بھی مظلوم کربلا کی مجلس کا اہتمام کیا جائے تو جو بھائی شیخ فرماتے میں نے قرآن اور سنت یہ سیکھا ہے اور نتیجہ نکالا ہے، اللہ کے ملائکہ مقربین جو عرش پہ رہتے ہیں عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ لے رہے کوئی بات واضح ہو رہی ہے میری؟ عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جائے. اب روایت سنو. معصوم فرماتے ہیں جب یہ مجلس سن کے نا واپس جاتے ہیں، وہ فرشتے جو اوپر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں انی اشمو کا راہیتن اطیبا منہا ولا نشمو من کا قبلہا. ہم تمہارے بدنوں سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی سونگی نہیں ہے. بھائی وہ فرشتے رہتے جنت میں، جنت خوشبو کا گھر ہے. آپ اور ہی نہیں فرما رہے، وہ جنت خوشبو کا گھر ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ ہم تمہارے ابدان سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی سونگی ہی نہیں. تو کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک قوم کے پاس گئے تھے یذکرون فضائل آل محمد، جو 14 کے قصیدے پڑھ رہے تھے. یہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یذہبون علی بیتہم، وہ تو اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، مجلس ختم ہو گئی ہے. یہ فرشتے کہتے ہیں وہ مٹی تو ہوگی. آپ بھی جو بندہ نہ بولا اس کا اپنا نصیب، اس احسان میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو آپ تھوڑا محسوس ہو نا، میرے ساتھ دیں، میری محنت کو کامیاب لانے کے لیے آپ مجھے ساتھ ہی چاہیے. آپ دیں گے تو میں جتنا آپ سنیں گے میں اتنا پھر آپ کو باتیں دیتا رہوں. تو کہتے ہیں وہ خاک تو ہوگی، اور نہیں فرما رہے وہ خاک تو ہوگی نا جدھر وہ بیٹھ کے آل محمد کہتے ہیں ہاں وہ خاک ہے. کہتے ہیں لے جا. یہ فرشتے انہیں ادھر لے کر آتے ہیں، ادھر وہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. ان کے بدنوں سے بھی وہی خوشبو آتی ہے. ہوئے 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 کیا میں نے بات عرفانی کہا جی، اس بندے کو سمجھ آئے سجدہ شکر ادا کرو. پھر اب سمجھو نا ابھی ہر عزادار کے پاس ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے. اگلی بات سنو، باتیں سنیے، میں آپ کو نئے رنگ سے دینا چاہتا ہوں. معرفت کا زینہ طے کرنا، مجھے آپ دعائیں دیں گے. سب نے سنا ہے کربلا معلّہ، امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں. سب نے سنا یہ نہیں سنا؟ چوک تک چوک آتے ہیں، ایک ٹولہ جاتا ہے ایک ٹولہ آتا ہے، انتظار کرتا ہے پھر اللہ کب اجازت دے گا کہ ہم حسین کی تربت میں جائیں گے. تو وہ بولے بہت بڑی معرفت بھی کہہ رہے ہوں، اگر سمجھ آئے تو دعائیں دینا. عقل کا تقاضا یہ ہے تو جو ہر عاقل آلہ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں جاتا. جیسے سمجھ آئے میرے ساتھ ہو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہر عاقل آلہ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف نہیں آتا. پھر ماننا پڑے گا ملائکہ کی نگاہ میں آج سے زیادہ فضیلت ہے تربت حسین کی. ان کی نگاہ میں عرش سے زیادہ فضیلت ہے تربت حسین کی. ہم نے کہاں عزاداری کو سمجھا، ہم نے کہاں اس کا عرفان حاصل کیا کہ وہ ملائکہ خاک پر آ کے خاکیوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ جب تو مجلس امام حسین ہو، مولا امام حسین کے صدقے یہ خاک نور بن جاتی ہے. اچھا اب اس کے بعد پھر شیخ آگے چلے. شیخ فرماتے ہیں بات بڑی تحمل کی فرمانا. فرمایا انہو منظر الحسین، فرمایا ہر آنے والے عزادار کو خود مولا حسین دیکھتے ہیں. ہر آنے والے شخص کو
خود امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کہا نہیں فقط دیکھتے نہیں ہیں وَمُقَالِمَتَهُمْ مَقَوْمٌ ہر آنے والے کے ساتھ امام حسین گفتگو فرماتے ہیں. کیا بات ہے جو مجلس امام حسین کا نا امام سے گفتگو فرما رہے ہیں. پھر شیخ فرماتے ہیں انہو محل الدعا المصطفیٰ والمرتضی والزہرا والحسن. فرمایا جو بھی مجلس امام حسین پر آتا ہے اسے رسول دعائیں دیتے ہیں, اسے بی بی دو عالم دعائیں دیتی ہیں, اسے امیر المومنین دعائیں دیتے ہیں, اسے امام حسن دعائیں دیتے ہیں. پھر شیخ فرماتے ہیں انہو محبوب للصادق, یہ مجلس امام حسین میرے صادق امام کو بڑی پسند ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات پڑھی گا. امام علیہ السلام نے کہا اپنے گھر میں ہمارا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟ اس شخص نے عرض کیا اپنے رسول اللہ کرتا ہوں. رسول نے فرمایا انی احب روحکم ورعیکم, خدا کی قسم جب تم اپنے گھر میں ہم چولہ کی مل سے عذاب انعقاد کرتے ہو نا, میں صادق تمہارے روح سے بھی تمہارے بدن سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ میں نے کہا معرفت کا سمندر ہے, آپ آج اگر لے جائیں تو یہ میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں یہ اتنی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ چند باتیں اوپر کی معرفت کی آپ نے میرا ساتھ دو گے, میں وہاں تک لے کر آنا چاہتا تھا. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں جس جگہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام ہو پہلے وہ جگہ عام میدان بنتا ہے, پہلے وہ جگہ عام خاک ہوتی ہے, لیکن حسین بادشاہ کے صدقے انہو محل العرفہ, وہ عرفہ کا میدان بن جاتا ہے. غور فرما رہے ہیں ہم سبھی. عرفہ جو حاجی جاتے ہیں عرفہ پہ عرفہ ملا. اچھا پڑھے لکھے وہاں بیٹھو, عرفہ کو عرفہ کہتے کیوں ہیں؟ پتہ ہے عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں جاننے کو, پہچاننے کو. یہ ہمارے جو ماں باپ تھے نا حضرت آدم اور حوا, خدا نے جب انہیں جنت سے نکالا تھا نا بڑا عرصہ پچھڑے رہے. مدت کے بعد جس میدان میں ایک دوسرے کو جانا تھا وہ عرفہ کا میدان تھا, اس وجہ سے اسے عرفہ کہا جاتا ہے. دوسری وجہ عرفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. یہ جگہ کہاں ہے, اسی عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی آپ سب کدھر بیٹھے ہو؟ عرفہ کے میدان میں. اور یہ نہیں فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے ابھی آپ عرفہ میں بیٹھے ہو, مقدر کے سکندر ہو یا نہیں, جہاں بیٹھ کر اپنے اپنے گناہوں پہ رو کر امام حسین کے غم میں آنسو بہا کر اس اللہ کو حسین کا واسطہ دے کر اپنے آپ کو قریب لے جاؤ امام سے. میں قربان جاؤں. یہ عرفہ سمجھ آیا اس بات؟ یہ اب شیخ فرماتے اگلی بات سنیں. فرمایا جس جگہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہوتا ہے انہو مشعر الحرام, وہ مشعر الحرام جگہ بن جاتی ہے. فرمائے پھر فرماتے انہو حتیم, وہ حتیم بن جاتی ہے. یہ باتیں کرتے کرتے شیخ آگے گیا. اب وہ معرفت کے زینے پہ شیخ پہنچایا. توجہ رکھنا بھائی, اس سے بڑی معرفت کی بات میرے پاس نہیں. میں نے بڑا سوچا, بڑا کمال کی بات شیخ نے کی. آیات نے کہا, روایات نے کہا, شیخ نے نچوڑ دے دیا. بھائی توجہ رکھنا. شیخ جعفر فرماتے ہیں انہو مطاف لبیت اللہ. توجہ فرمایا جتنی دیر حسین کا عزادار ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھ کر خلوص نیت سے ذکر سنتا ہے اتنی دیر وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا رہتا ہے. اس طرح میں یہ ہاتھ بلند کر کے انہو مطاف لبیت اللہ. جتنی دیر بھی مجلس امام حسین میں بیٹھے رہو, ابھی ہم سب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اس طریقے سے امام کی مجلس پہ آؤ نا, وضو کر کے آؤ,
نماز پڑھ کر آؤ، والدین کے احترام کر کے آؤ، سب کو راضی کر کر آؤ. یہ دن ہے، یہ اپنے آپ کو قریب لے جانے کے دن ہے. بی بی فرماتی ہیں جو میرے بیٹی کی مجلس کو اتنا احترام دے گا نا، وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کا سجدہ شکر ادا کر کے آئے گا، طہارت کے ساتھ وضو کر کے آئے گا، بی بی کہتی ہے معاشر میں ہر کوئی نجاست لے کر اٹھے گا، یہ بندہ طہارت لے کے اٹھے گا. اتنی فضیلت ہے. فرمایا انہ مطاف لبیت اللہ، جو حسین کا عزادار جتنی دیر مجلس میں بیٹھا رہے گا سمجھے میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. ہمارے زیر پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 8 ذی الحج کو امام علی مقام مکہ سے چل پڑے. شیعہ کو مقموم ہوتی ہے کہ امام علی مقام نے چھوڑ دیا، اور دکھ کی بات بھی ہے، لیکن نہیں، اس کو آپ فضیلت کے زاویے سے دیکھیں. بطور سمین میرا آپ سے سوال ہے، جب امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو پیچھے بچ گئے تھے وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. سلام ہے کوئی تو معرفت والا میرا ساتھ ہو یار. حسین علیہ السلام خود کعبے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، امام حسین صاحب خود کعبے، وہ اینٹوں کا گھر تھا. محترم سے سادہ باتیں سنتے ہوں میری دکھ لگتا ہے نا، عرفانی باتیں نہیں سنتے. وہ گاڑی کا گھر تھا، حسین خود کعبے. حج وہ کر رہے تھے جو حسین کے ساتھ جو رہے تھے، جو پیچھے رہ گئے وہ اینٹوں کا طواف کر رہے تھے. امام نے ہی تو فرمایا نحن الصلاۃ، نحن الحج، نحن الزکات، نحن الجہاد، نحن الصوم. ہم چھوٹا نماز ہے، ہم چھوٹا حج ہے، ہم چھوٹا زکات ہے، ہم چھوٹا کعبہ ہے. ہماری ولایت ہے تو نماز ہے، ہماری ولایت ہے تو روزہ ہے، ہماری ولایت ہے تو حج ہے. یہ وجہ ہے ابو بصیر جب انہوں نے مولا امام صادق کے ساتھ حج پر گیا نا، تعجب کر کے کہتا ہے فرزند زہرا ما اکثر الحجیج، کتنے حاجی ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. ید اللہ والا ہاتھ بلند ہوا. امام نے فرمایا ابو بصیر اب دیکھ، تڑپ کے کہتے ہیں ما اکثر الحجیج، کتنے حیوان ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ تو بتانا چاہتا ہوں، ہماری ولایت کو کعبہ کا طواف کرو گے اینٹ اٹھ اٹھ کے لعنت کرے گی. یعنی خود حسین کعبہ، خود امام علی مقام. یہ وجہ ہے 8 ذی الحج کو نا قمر بنی ہاشم علی کی شجاعت کے وارث عباس نے کعبہ کی چھت پر خطبہ دیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ایھا الکافرۃ الفاجرہ اتسدون طریق الامام، تم کون ہوتے حسین پہ راستہ بند کرنے والے. غور کرنا جوانوں، ماتیوں میں تحید کا حق ادا کر دینا. کہ تمہاری کیا جرت کہ تم رسول کے بیٹے میرے سردار حسین کو بیت اللہ کا طواف نہ کرنے دو. فرمایا اگر خدا بندے مطاع کی منشا تقاضا نہ ہوتا، انہ دار البیت الحسین، خود کعبہ اٹھ کے حسین کا طواف کرتا. امام، ہم نے امامت کو جو نہیں سمجھا، ہم نے امام کو کیا سمجھ رہے؟ امام خود کعبہ. یہ وجہ امیر المومنین فرماتے ہیں آنا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں. یعنی کیا فرمایا؟ جو بندہ بھی ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے، دل میں اعتقاد ولایت رکھ کر زندگی گزار رہے، وہ ہمیشہ نماز میں ہے. اور ہی نہیں فرما رہے ڈوبا والوں نے بڑی بات کہہ دی کہ جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھ کر زندگی گزارے ہمیشہ نماز میں ہے. اور جو علل الشرائع کتاب شیخ صدوق مصنف ہے. شیخ صدوق کو جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، ان کی کتاب کیا ہے؟ علل الشرائع. اس میں یہ روایت ہے
معصوم فرماتے ہیں اللہ کی ایک لعنت ہے جو لٹکی ہوئی ہے. سعد نے پوچھا مولا وہ لعنت کس پہ آتی ہے؟ کہا نمازیوں پہ. سعد نے کہا مولا نماز تو رحمت کی جگہ ہے, اللہ اپنی خاص رحمت اپنی نمازیوں میں بھیجتا ہے. آپ فرما رہے کہ لعنت ہے جو لٹکی ہوئی ہے نمازیوں پہ. امام فرماتے ہیں یہ تو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہم چودہ کی ولایت کو چھوڑ کر اغیار کی ولایت کو دل میں بٹھا کر سجدہ کرتے ہیں انہیں پہ جو اللہ لعنت بھیجتا ہے. پھر سنے ہمارا پھر ہے کتابت توحید, شیخ صدوق کی دوسری کتابت توحید, پہلی یہ چھڑائے دوسری توحید. اس میں یہ روایت ہے مظلوم کربلا فرماتے ہیں جو ہماری ولایت امامت کو چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے فقط عبد غیر اللہ, اس نے اللہ کو نہیں اس نے شیطان کو سجدہ کیا ہے. کیوں؟ یہ فرمایا یہ ولایت اللہ کی ہے جو ہمارے وجود میں آئی ہے. جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. جب اللہ سے پوچھے کہ آپ کی نامحدود ولایت کس کو ملی تو اللہ نے کہا میں نے اپنی ولایت کو وجود علی بنا دیا. ہوئے 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 نہیں فرمایا میں نے بڑی بات کہہ دی, میں نے اپنی ولایت کو دنیا میں متجلی بنا دیا علی کے وجود میں. اور جب علی سے پوچھا یا علی یہ ولایت, کہا یہ میری نہیں ہے یہ اللہ کی ہے. یہ ہے توحید اور یہ ہے ولایت. توحید اپنے مقام پہ, ولایت اپنے مقام پہ. اور فرما رہے ہیں کہ 14 ملک کا وجود اللہ کی ولایت کا مظہر ہے. اسی وجہ سے کہا نا جب یہ آیت قدیرہ یا ایھا الرسول بلغ, تو آپ دیکھیں نا محترم سامعین 1,24,000 انبیاء آ چکے تھے, دین ختم ہو چکا تھا. 10 ہجری 18 ذیلحج 2 مہینوں کے بعد رسول کی شہادت ہے, 11 ہجری دین ختم ہے. جب ولایت کا اعلان ہوا, قرآن ہے میں حدیث نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا, محمد آج مجھے دین پسند آیا ہے. کوئی تو ہوگا میری بات کو لے جائے گا, کوئی تو ہوگا میری بات کو لے جائے گا. تو علی اللہ کی ولایت کا وہ جوہر ہے, آدم سے خاتم تک دین کی تبلیغ کر چکے تھے, ابھی تک اللہ کو دین پسند نہیں تھا. آج ولایت کا اعلان ہوا, اللہ نے کہا آج مجھے پسند ہے. جب اس کی ولایت کا اعلان ہو اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے. مسلمان تو ان کو چھوڑ کر اغیار کو دل میں بٹھا کے اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ولایت کا ہے, ان کی ولایت. تو بات کو کہا فرمائیے جب اب اگلی بات سن, پریشان نہیں ہو گئے لطف لے رہے میری باتوں کا. آئے پھر شیخ جعفر چشتی اعلی مقام فرماتے اگلی بات سنیں. فرمائے جس جگہ بھی مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا جائے, فرمایا انہو قبۃ الحسین, حسین بادشاہ اپنا قبہ لے کر ادھر ہی آ جاتے ہیں. آپ نے ابھی ہم سارے اس وقت نا امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے قبہ, وہ جو زری کو گنبد ہے نا اس کے نیچے بیٹھے ہیں. اور ہی نہیں فرما اس کے ایت اللہ بہجت بہت بڑے عارف تھے. جب انہیں کہا جاتا تھا نا تو کہتا تھا کہاں جا رہے ہو, وہ کہتے تھے مجلس میں. شیخ بہجت اہل اللہ مقام بہت بڑے عارف کہتے مت کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں, بلکہ کہا کرو ہم کربلا جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ آگے فاضل انکرانی اور دونوں فقہا نے کہا ہے کہ روایات سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو حسین بادشاہ کا عزادار نماز پڑھ کے وضو کر کے پاک صاف ہو کر خلوص سے نیت سے بادشاہ کا ذکر سننے آتا ہے, جتنی دیر وہ ذکر سنتا رہتا ہے اتنی دیر ایسے سمجھے کربلا امام کی زدی کے پاس بیٹھا ہے. اس لیے یہاں پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ وہ جگہ مطلب سمجھیں ہم نے عزاداری کو نہیں سمجھا, بس میں نے اس سے کیا بیان, ہم نے اس کی قدر نہیں کی, ہم نے اسے چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم کون؟ خلیل اللہ, اللہ کے دوست.
ایک ہی بیٹا تھا اسماعیل، وہ واقعہ آپ نے سن رکھے، آنکھوں میں پٹی باندھی. اس واقعے کو بھی شیخ جعفر چشتی نے ذکر فرمایا. چھری چلائی، دمبا ذبح ہوا، بیٹا بچ گیا. اگر ہم جیسے کوئی بندہ ہوتا شکر کرتا، خدا تیرا شکر ہے میرا بیٹا تھا بچ گیا. وہ ابراہیم نبی تھا، وہ خلیل اللہ تھا، وہ اللہ کا دوست تھا. ابراہیم پریشان، آواز قدرت آئی ابراہیم کیوں پریشان ہے؟ کہ پروردگار میں یہ چاہتا تھا میرے بیٹے کا خون بہہ جائے. ابراہیم پھر کیا ہوتا؟ پھر مجھے تیرا قرب حاصل ہو جاتا، میں تیرے قریب آ جاتا. آواز قدرت اچھا اس وجہ سے پریشان ہے. جی پروردگار، روایت کے جملے خود اللہ ذاکر بنا. توبہ والے پیچھے رہ گئے جملے پر خود ذاکر بنے. ذاکر اس میں فائل کا سیگا یعنی ذکر کرنے والا. خود اللہ نے ذکر کیا، کہا یہ بتا ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام یہ محمد ہے. صلوات علی محمد. کہا ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام حسین ہوگا. یہ بتا آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اسماعیل سے؟ میری لاکھوں جانیں قربان ہوں امام عالی مقام امام حسین پہ. ان کی اگر ولایت نہ ہوتی تو مجھے نبوت نہ ملتی. میں کوئی بات خطابت کی نہیں کرتا. میں آپ کو 18 سال کو میں رہنا، آپ کو میں کوئی حقائق سناتا ہوں. لطیف تخیل میں نے کبھی نہیں پڑھا. اللہ پاک کی قسم قرآن کی آیت ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. اس آیت کے ضمن معصوم نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ اللہ نے بعض رسولوں کو جو بعض میں فضیلت دی اس کا معیار کیا ہے؟ امام کے چہرے پر تبسم آیا. معصوم نے جس نبی نے جتنی ولایت کو زیادہ لیا اللہ نے اتنا رتبہ بڑھا دیا. فرمایا ان کی ولایت سے ہمیں ملا ہے. اللہ نے کہا کوئی حسین کربلا جائیں گے. پھر خدا متعال نے اپنے ابراہیم کو سارا واقع کربلا بتایا. میں ملوں اور روایت پا رہا ہوں، بہار سے پڑھ رہا ہوں، الخصائص الحسینیہ سے پڑھ رہا ہوں، مقاتل کی چند مستند کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. جب خدا نے پورا واقع کربلا بتایا ابراہیم نبی رو پڑے. جیسی آنسو گرے نا آواز قدرت آئی ابراہیم. جملہ یہی ہے اگر آج آپ لے گئے میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. امام زمانہ تم پہ راضی ہو، خدا تم پہ راضی ہو، مولا تم پہ راضی ہو، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. آج جمعے کا دن ہے، امام کے ظہور کا دن تھا، شام ہو گئی ہے، ابھی تک یوسف زہرا کا ظہور نہیں ہوا. عزیزانو جملہ یہی ہے، جیسے آنسو رخسار ابراہیم سے گرے آواز قدرت آئی ابراہیم جو خون تو اسماعیل کا بہا کر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا وہ قرب تجھے مل گیا. کہا پالنے والا کیسے ملا؟ کہا تم میرے حسین پہ رو پڑے. میں مر جاؤں. کہ تم میرے حسین پہ رو پڑے. میرے زداروں میں آپ کے پاؤں کی خاک ہوں، آپ سب سے افضل ہے، میں آپ سب سے مفضول. سید ہو غیر سید ہو مجھے نہیں پتا کتنا ثواب ہے اس رونا حسین پہ. اسماعیل کا خون بہہ جاتا ہے، ابراہیم کو جو قرب ملتا وہ حسین کے غم میں آنسو نے دے دیا. آج جمعے کا دن ہے، آج کا دن میرے امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے. آج سورج غروب ہو گیا فلک پہ، نہیں آیا یوسف زہرا. آپ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے پھر بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. یہ شیطانی فکر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو افضل سمجھے، وہ شیطان ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر کسی کو افضل سمجھے، خود کو مفضول سمجھے. کربلا کی خاک میں عاجزی ہے، تکبر ہے ہی نہیں. کربلا کی خاک نے شدانی میں دست دیا کہ اپنے آپ کو مفضول سمجھو، ہر کسی کو افضل سمجھو. آپ 60 40 30 سال کے جوان ہو، میری ایک سوال کا جواب دے دیں. 6 محرم کا سورج غروب ہو رہے ہیں، ایک بات کا صرف
کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ جمعے والے دن آپ امام کے غم میں روئے ہوں؟ کبھی فلک پہ سورج غروب ہونا تو آپ نے ٹھنڈی آہ لیو، اے یوسف زہرا تیرا آج دن تھا تو نہ آیا۔ آپ کا بیٹا گھر میں نہ آئے نا، ماں باپ کی نگاہیں دہلیز پہ ہوتی ہیں، وہ ہمارا امام ہے۔ آج 6 محرم ہے، 7 کی رات آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کل صلات کا پانی بند ہو جائے گا۔ مسئلہ دارو، پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں، آپ ازادار، حکم ہوا ہے آج باب الحوائج کی شہادت پڑھنی ہے۔ جمعے کا دن ہے، امام زمانہ کا دن ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ اسے پردے غیبت میں آج بھی میرا امام خون رو رہا ہے۔ مقاتل والے کہتے ہیں کربلا کے اندر 2 ایسے شہید تھے، اگر انہیں پانی مل بھی جاتا پھر بھی وہ زندہ نہ بچتے۔ پہلا جملہ میں نے مسائل کا یہ کہ اگر انہیں پانی مل بھی جاتا پھر بھی نہ، کیوں کا ان کا جگر جل گیا تھا۔ کا کون؟ کا پہلا حسین، دوسرا اس کے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علامہ مجلسی ہمیشہ یہ کام کرتے، جب مشکل وقت آتی ہے اپنے شاگردوں کو بٹھاتے، کہتے میں علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں، اپنی اپنی حاجات مانگو۔ عزیزارو، یہ باب الحوائج ہیں، جو بے اولاد ہو آج مانگو، آج مانگنے کا دن ہے۔ جس مشکل میں گرفتار ہو، میں نے خود زندگی میں آزمایا ہے، اس 6 مہینے کے باب الحوائج کا دروازہ کھٹکاؤ، تمہیں خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ خدا رحم فرمائے، نوازوں پہ ویسے تڑپ کے رو رہی ہیں۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرے مولا امام صادق نے تمہیں دعا دی ہے۔ اللہ رحم فرمائے ان آنکھوں پہ جو ہمارے غم میں برستی ہے، اللہ رحم فرمائے ان دلوں پہ جو ہمارے غم میں چلتے ہیں۔ یہ علی اصغر کون ہے؟ ایک جملہ سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا وسائل مفصل میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب آپ کو پتہ نا امام علی مقام مدینے سے چلے تھے، علی اصغر جناب سفرہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھا، امام نے کان میں ایک آ کر بات کی، امام ایک بات کی، کہا علی اصغر اگر آپ میرے ساتھ کربلا نہ گئے نا تو مجھے حسین کا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علی اصغر اگر آپ نے 3 شعبہ تیر نہ کھائے نا، کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ اور شام غریباں علی کی بیٹی نے جناب سکینہ بنت حسین کو سامنے بٹھا کر کہا، بیٹی سکینہ تجھے کل شام جانا پڑے گا، اگر تو کوفہ اور بازار شام میں نہ گئی نا، میں زینب کا مشن ادھورا رہ جائے گا۔ یہی موضوع کربلا والوں کا، یہی موضوع کربلا والوں کا، بس 4 دن کا مہمان رہ گئے حسین، کون اگلے سال ہوگا جو بسخت تڑپ کے سرا بیان کرے گا۔ ماں بہنوں کو نصیب میں دعائیں دے سکتا ہوں، تمہیں مولا اپنے معرفت قرب عطا فرمائے، مولا تمہارے گناہ معاف کرے، مولا امام زمانہ کا سپاہی بنا دے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سلام ہے میرا، جس کی صدف عصمت سے 2 موتی آئے، ایک موتی کربلا بچا گیا، ایک موتی شام بچا گیا۔ اس علی اصغر کی شہادت نے سب پہ بڑا اثر کیا ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم سب سے زیادہ اس کی ماں پہ اثر کر گئی۔ جب تک زندہ رہتی تھی مٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی، ایک بیان کرتی تھی، قرآن کی آیت پڑھتی تھی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، رو رو کے کہتے ہیں، اللہ تو کا قرآن میں کہتا ہے ماؤں کے اوپر واجب ہے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، میں کیا کرتی، تو پیاسا مارا گیا۔ سبحان اللہ، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہ جمعے کی شام ہو گئی ہے، تیری بارگاہ میں ہم اس میں گناہ کے خون کا واسطہ دے کر تیری حجت کا ظہور مانگیں۔ میں آپ کو آج جملہ بدل کے کہتا ہوں، تھوڑا اور گریہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے میں مسائب کا عاشق ہوں، جتنا آپ سنتے تھے میں مقتل سناتا رہوں گا، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں۔
آج میں اس کی شہادت سنانا چاہتا ہوں. ماتمی میں ساختہ تڑپے گا جس کے خون سے دودھ کی خوشبو آتی تھی. میں پھر کہتا ہوں جملہ کام لوگوں نے سمجھے، میں نے سمجھا نہیں ہے. جس کے خون سے دودھ کی خوشبو آتی تھی. ایک مومن نے کہا مولا کیوں مولانا کیوں نہیں کہتے کہ اس کی رگوں سے خون نہیں دودھ آیا؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ 3 دن سے اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. جتنی آپ مجلس میں لوگ بیٹھے ہو نا بزرگ، آپ میری گواہی دیں گے، شریف اور غیور بندہ نہ مر جاتا ہے، گھر کی بات باہر نہیں بتاتا. اس مومن نے ہائے کیا، اس نے میری تائید کی ہے. یہ ہائے نہیں ہے، یہ آپ کی تائید ہے. پھر سنو، شریف اور غیور بندہ مر جاتا ہے، گھر کی بات باہر نہیں بتاتا. مجھے نہیں پتا 61 ہجری 10 محرم والے دن حسین کتنا مجبور ہو گیا تھا 6 مہینے کے اصغر کو ایسے اٹھا کرنا 9 لاکھ فوج کو دے کر کہتا ہے تم سے میں کبھی پانی نہ مانگتا، میری مجبوری ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. صدائے بلند کرو ماتمیوں، آج 6 محرم رسول غروب ہو رہا ہے. ہر بندہ صاحب کوشش کرے ظہور کی دعا مانگے. جب مختار کی حکومت آئی نا، ابراہیم بن اشتر قاتلوں کے ساتھ لے کر امام سجاد کی بارگاہ میں گئے. امام نے بڑی دعائیں دی، ابراہیم بڑا خوش ہوا. 3 دن ابراہیم رکا. 4تھے دن قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے فرزند زہرا اجازت میں جاتا ہوں. امام فرماتے ہیں جا. دروازے تک امام آئے، امام نے رخصتی دی. مقاتل والے کہتے ہیں ابھی چند قدم ابراہیم کا گھوڑا گیا تھا، امام فرماتے ہیں ابراہیم رک جا. تڑپ کے نیچے اترا، قدم چوم کر کہتا ہے مولا ابھی تو سوال کرایا تھا. روئے مقاتل نے بڑا رویا میرا مولا سجاد. رو کے ایک ہی بات پوچھی کہ ابراہیم یہ بتا ابھی تک حرملہ زندہ ہے؟ ابراہیم تڑپ گیا. کب مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے حرمل کا کیوں پوچھا ہے؟ غریب امام رو کے فرماتے ہیں ابراہیم بات یہ ہے اکبر کی ماں سائے پہ چلی گئی ہے. کوشش کرو آوازیں بلند کرو جہاں تک میری نکل آئے. قاسم کی ماں ٹھنڈا پانی پی رہی ہے، عباس کی بہنوں میں چلی گئی ہے. ابھی تک میری ماں رباب نہ سائے پہ گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پی ہے. ابراہیم جا کر مختار کو میرا سلام دینا. اسے کہہ رہا ہے امام کہ جتنا جلدی ہو سکے حرمل نہیں کو پکڑ. کہتا ہے ٹھیک ہے میرے مولا. ابراہیم آیا، مختار کو سلام دیا، ساری بات بتائی. مقاتل والے کہتے ہیں جب تک حرمل گرفتار نہیں ہوا ابراہیم مختار تخت پہ نہیں بیٹھا. جب مختار گرفتار ہو کے آیا نا حرملہ مختار کی بارگاہ میں، اس وقت مختار نے تمانچہ مارا. اب انہیں مقتل شروع کر دی، تیار ہو جاؤ. تمانچہ مار کے تو تم نے کربلا میں اکبر 18 سال کا مارا، تم نے 13 سال کا قاسم مارا، تم نے 34 سال کا عباس مارا. ان سب کی مائیں چھاؤں پہ چلی گئی ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہی ہے. اور نہیں تم نے اصغر میں کیا ظلم کیا ہے؟ ابھی تک اس کی ماں نہ سائے پہ گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پی ہے. میں تو ہر بات کی ماتم کرے گا. اور کل مختار کو دے کر کہتے ہیں مختار تو مجھے یہ بتا ابھی تک رباب ہے زندہ؟ کوشش کرو آوازیں بلند کرو، کوشش کرو آوازیں بلند کرو. باب العوائد کا تذکرہ ہے. ابھی تک زندہ ہے. کا کیوں؟ کا کربلا میں 3 شعبہ تیر لے کر آیا تھا. وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، وہ تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے. اچھا اس میں شہادت پڑھنے سے پہلے میں جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، شاہ صاحب اگر میں یہ کہوں نا کہ کتنی دیر میں اس کی
شہادت پڑھوں، اپنے بچوں کو خاک پہ لٹا دیں، ایسا نہیں کرے گی۔ جنہوں نے منتے مانگ کے لیے انہوں نے وہ مٹیوں پہ نہیں سلاتی۔ میں لفظ ہی کہہ سکتا ہوں تو میں سختہ کر دو گے۔ میں اپنی ماں بہنوں کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، جتنی دیر میں علی اصغر کی شہادت پڑھوں، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں ربا بیٹھی ہو، رو رو کر کہے ہائے میرا اصغر۔ کوشش کرو میرے ساتھ ہو، جمعے کی شام ہو گئی ہے۔ ارے اپنے بایت کرتی ہے، زندان شام تھا، آدھی رات کے بعد وہ باپ اٹھ جاتی تھی، کبھی دائیں ہاتھ مارتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ مارتی تھی، اور میں نے پوچھا رے باپ آدھی رات کا ٹائم ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہی ہے؟ تڑپ کے کہتی تھی زینب میرے اصغر کے دودھ کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چلو تھوڑی اور بلند باتیں کرو جہاں تک میری نگاہ ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگو، اور پھر ٹائم آئے گا کہ جمعے کا دن آئے گا، علی اصغر کی شہادت پڑھی جائے گی، 6 محرم ہوگی۔ ہاں عزیزانو، حرملہ کہتے ہیں مختار کربلا میں وہ 3 شعبہ تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے تھا، میں نے کمان میں ڈالا، کم میرے ہاتھوں میں کپ کپی آئی۔ عمر سعد کہتا ہے او نہیں، لاکھوں سے لڑتا ہے، 6 مہینے کا اصغر نہیں مار سکتا۔ عمر کہتا ہے میں نے کہا نہیں، میری جگہ پہ آ کر دیکھ تو صحیح، جب میں تیر ڈالتا ہوں نا، سامنے والے خیمے کی کالی چادر ہل جاتی ہے۔ اللہ جانے ماں یا بہن رو رو کے کہتی ہے اپنا تیر ہی دیکھ، آوازیں بلند آوازیں کرو مت بھی ہو، میرا صغیر ہی دیکھ۔ بڑا روگے جب پھر اس کے ہاتھوں میں کپ کپی آئی نا، پھر عمر سعد نے کہا اب تیر ڈال، اب جو تیر ڈالا نا پھر کپ کپی آئی۔ عمر سعد کہتے ہیں قرآن پڑھ کے مار۔ نہیں تم نے وعدے کا حق تھا، میرے ساتھ ہائے کرتا کہ سورہ کا پڑھ کے مار، اور کلمہ کو قرآن کے وارثوں کو قرآن پڑھ کے مارتے رہے ہو۔ تھوڑا سا اور میرا آپ کے ساتھ دینا ہے، جہاں تک میری نگاہ ہے وہاں تک میں آپ کو لے کے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے پردے میں بیٹھی ماں بہن میرے عزیزان آتی ہیں، جب آپ کو مسلح میں یہ بات یاد آئے گی نا، بے سخت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا۔ اللہ پاک کی قسم، اس لعین علی اصغر کو اس وقت تیر مارا تھا جب شبیر اصغر کا منہ چوم رہا تھا۔ لفظ میں نے بڑا کہہ دیا ہے۔ اب میں جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، خود میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں خود درد والا بندہ ہوں۔ اس کو میں جب اللہ کا سنتا ہوں میں تڑپ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بس میں ہونا میں اپنی جان ختم کر دوں۔ یہ وہ مقتل کا پورا سمندر جو میں ہدیہ آج کرنے جا رہا ہوں، جملہ سننا، عزادارو عزاداری کا حق ادا کرنا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حسین مولا کے لیے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا سخت تھا۔ جملہ پھر سنو تو میں تڑپو گے ضرور کہ میرے سینے کا درد ہے تو میں سنا رہا ہوں۔ حسین مولا کے لیے اپنے کڑیل بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا بڑا سخت تھا، پر اللہ پاک کی قسم ہے اس سے کئی زیادہ سخت تھا علی اصغر کی گردن سے تیر کھینچنا۔ میں ابھی وجہ بتاؤں گا تو میں ساختہ دردوں گے، مجھے اس بات کے بنا تڑپا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی جتنا علی اکبر کا سینہ تھا اتنا علی اصغر کا قد تھا۔ جو سمجھے گا وہ باتیں کرے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جتنا علی اکبر کا سینہ تھا اتنا علی اصغر کا قد تھا۔ علی اکبر کو لگی تھی برچھی، علی اصغر کو لگا تھا 3 شعبہ تیر۔ عزادارو جب تیر لگا نا، شبیر کے ہاتھوں میں کپ کپی آئی۔ علی اصغر کہتے ہیں بابا آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی کیوں آ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں علی اصغر میری مجبوری یہ ہے، جیسے
جیسے میں تیر کھینچتا ہوں تیری چھوٹی چھوٹی رگیں کٹ رہی ہے. او میرا بیٹا تیری چھوٹی چھوٹی رگیں کٹ رہی ہے. اجوکم الزہرا اجوکم الزہرا اجوکم الزہرا. ہاں آزادارو بس 2-3 منٹ اور میں نے سنے. غریب کربلا نے اس طرح علی اصغر اٹھایا. 7 دفعہ حسین خیمے کے دروازے پر گئے. یہ 10 محرم کا عمل بتا رہا ہوں میں. 7 دفعہ. ایک دن یزید نے شمر سے پوچھا تھا تجھے کربلا کبھی حسین پہ رونا آیا؟ کہا ایک ایسا وقت تھا ہمارے گھوڑے رو پڑے ہمارے فوجی رو پڑے. کہا کب جب ہورمل نے علی اصغر کو پانی پلایا تھا نا سامنے کھڑی تھی ماں. شبیر اصغر کو لے کے آگے جاتا تھا پھر پیچھے واپس آ جاتا تھا. ایک نفساتی بات سنیں اس کے بعد آپ بڑا روئیں گے. بڑے حوصلے سے ماتیوں بڑے حوصلے سے آپ سارے میرے تحید کرو گے. اللہ نہ کرے کسی باپ کا جوان بیٹا مر جائے, کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے, کسی بھائی کا جوان بھائی مر جائے. اس جو پیچھے وارث رہ جاتا ہے نا اس پہ 2 حالتیں آتی ہیں. یہ میں پوری مکتب کی روایات کا آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں, منظر کشی کر رہا ہوں. یا وہ وارث بڑا روئے گا کہ تیرے بعد میں نے کیا کرنا, تو ہی میری زندگی تھی, تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے, تیرے بعد میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. یا وہ وارث چپ کر جاتا ہے. جو روتا ہے لوگ کہتے ہیں یار رونے دو, پھر قیامت کے میلے اس کے دل کا بہت ہلکا ہو رہا ہے. جو نہیں روتا نا لوگ کہتے ہیں اسے رلاؤ یار, ماں میرا ساتھ دینا, میری محنت مت ضائع کرنا, اسے رلاؤ اس کے دل کو کچھ ہو جائے گا. یہ چپ کر کے ہے. اللہ تعالیٰ حسین پہ 2 حالتیں آئی ہیں کربلا میں. جب اکبر کے لاشے پہ آیا تھا تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو, جب عباس کے لاشے پہ آیا تھا میری کمر ٹوٹ گئی ہے, جب قاسم کے لاشے پہ آیا بیان کیا. مقتل والے کہتے ہیں جب علی اصغر کی باری آئی حسین چپ کر گیا. اچھی وجہ ہے میں پوری ذمہ سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے پورے کربلا والے دن کبھی حسین کو تسلی نہیں دی, اکبر کی لاش پہ نہیں دی, عباس کی لاش پہ نہیں دی. اللہ جانے اس میں زبان کی شہادت حسین پہ کتنا اثر کر گئی تھی. حسین کا دل پھٹنے والا تھا, آسمان سے رک آیا, اس پہ لکھا تھا یا حسین, او میرا حسین حوصلہ. میرا حسین حوصلہ. علی اصغر کو دفن کر کے جنت میں ہم دودھ میں لائیں گے. تلوار سے قریب میں قبر کھودی. دوسرا سخت کام تھا شبیر کے لیے, اپنے ہاتھوں سے گرم گرم ریت علی اصغر کے منہ پہ ڈالنی. سب کے جنازے امام سجاد نے پڑھائے. حمید علی اصغر ہے جس کا جنازہ شبیر نے پڑھایا. تکبیر کے لیے ہاتھ بڑھا کر یہ پھر مدینے کی طرف منہ پھرا, رو کر کہا نانا محمد کبھی باپ نے بھی بیٹوں کے جنازے پڑھائے, اور نانا میں تیرا کتنا غریب بیٹا ہوں, لاشیں بھی اٹھا رہا ہوں, جنازے بھی پڑھا رہا ہوں. آخری بات, میں کافی مسائل پڑھ گیا, ایک منظور بنائیں التماس دعا ظہور امام زمانہ کی دعا کی. یہ جو آپ کو بات سنا رہا ہوں, ایت اللہ قاسم قزوینی 10 محرم کو انہوں نے قم میں اپنے گھر میں یہ روایت پڑھی تھی. بلا تشبیہ مجتہد علماء بیٹھے تھے, اپنے سروں سے امامیں اتار کر انہوں نے ماتم کیا تھا. قم کے اندر کربلا بن گئی تھی. وہ روایت میں سنا کے ذہن کہ شام غریبہ جب بنی اسد کی طرف سے کھانے اور پینے کا سامان آیا نا, علی کی بیٹی نے سب کو پانی بھی دیا, کھانا بھی دیا. جناب رباب سلام اللہ علیہ نے پانی پیا,
کھانا کھایا. تھوڑی دیر کے بعد عقیل بنی ہاشم نے دیکھا جناب رباب خیمے میں نہیں تھی. ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا، کہا آج چل رباب کو ڈھونڈے. آج رات کا ٹائم ہو گیا، رباب کدھر آ گیا. آیت اللہ قاسم قزوینی نے کہا علی کی بیٹیاں رباب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر پہنچی جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا. جملہ میں نے کہا کہ ماں تو تمہارے ذہن آ گیا، پردے میں بیٹھی میری ماں بہنیں طرف جائیں گی. ہاتھوں کی کوڑیوں سے علی اصغر کی ماں پتھروں کا ڈھیر ہٹا رہی تھی. جناب زینب نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا رباب آدھی رات کا ٹائم ہے، ادھر کیا کر رہی ہو؟ جناب رباب نے کہا یہ میرے سردار حسین کی لاش ہے اور میں ایک بات کرنے آئی ہوں. جناب زینب نے پوچھا رباب کون سی بات کرنے آئے ہو؟ جناب رباب نے کہا زینب تو بھی ماں ہے میں بھی ماں ہوں، اب زمانہ میرے ساتھ ماتم کرنا ہے، تو بھی ماں ہے میں بھی ماں ہوں. زینب 3 دن سے مجھے کچھ ملا نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھی علی اصغر کو دودھ پلا سکوں. ابھی میں نے خیمے میں پانی پیا، کھانا کھایا، میں اس قابل بن گئی ہوں. میں حسین سے پوچھ رہی ہوں بتا میرا علی اصغر کدھر گیا ہے؟ او ماں دودھ پلانے کے لیے آ گئی ہے، او میرا اصغر پانی مانگ. ماتم حسین